اللہ اے اللہ اے اللہ۔ آخر میں ایک مسئلہ چھوٹا سا پوچھا تھا ایک بہن نے کہ درود شریف کے بارے میں ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد احسن الکلام کلام اللہ واحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ ابھی رمضان گزرا، چھوٹی عید گزری، اور بڑی عید چند دن باقی ہیں۔ 10 دن وہ ہیں اور 4 دن یہ ہیں، تو چند دن بڑی عید میں بھی باقی ہیں۔ بڑی عید گزر جانے کے بعد پتہ بھی نہیں لگنا دوبارہ رمضان آ جانا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دیکھنا نصیب فرمائے۔ تو یعنی کہ جتنے ہمارے دن گزرتے جا رہے ہیں وہ دوبارہ واپس نہیں آئے، تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمارا جو ایک دن گزر گیا ہے، تو جو آنے والا دن ہے یا جس دن میں ہم چل رہے ہیں گزرے ہوئے دن سے زیادہ بہتر ہو، ہمارے عبادات کے لحاظ سے، ہمارے نیک اعمال کے لحاظ سے، یعنی کہ جو بھی جیسے بھی جتنے بھی ہوں، جو بھی ہم کام کرتے ہیں تمام لحاظ سے پچھلے دن سے جو اگلا دن ہے وہ زیادہ بہتر ہونا چاہیے۔ پھر ہی ہمارا یعنی کہ ہم یہ سوچ سکتے ہیں، یعنی یہ گمان کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہمارا جو دن گزرا ہے، جو گناہ ہم سے ہو گئے ہیں، آج وہ انشاءاللہ تعالی نہیں ہوں گے، وہ ہماری یعنی کہ کوشش ہوگی۔ تو اگر ہم کوشش نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کہ کوئی نہیں یار، زندگی گزر رہی ہے، ابھی ہم جوان ہیں، ابھی بوڑھا ہونا ہے، پھر جا کے کہیں شاید کوئی اتنے عمر گزر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم نے پاس بلائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ کوئی بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ اسی وقت فوت ہو جائے، اس نے یہ بات سوچی ہے کہ اس نے ابھی بڑا ہونا ہے، پھر بلوغت، پھر جوانی، پھر بڑھاپا، پھر جا کے اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی یعنی کہ اس طرح جائیں گے۔ جو اس دنیا میں آ گیا ہے اس کا ایک ایک پل قیمتی ہے۔ اب یہ ہمیں نہیں پتہ کہ جو آنے والے 10 دن ہیں ذی الحجہ کے، یہ ہمیں نصیب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سارے جو خوشیاں ہیں، عید کی خوشی ہے، آگے انشاءاللہ چھوٹی عید کی خوشی ہے، جتنی بھی خوشیاں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں منانے کی اور دیکھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمارے نصیب میں کرے۔ ہم تو دعا کر سکتے ہیں لیکن اگلا جو پل ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم یہ کر لیں کہ ہماری جب نیت ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ لازمی ہے کہ آنے والے پل کی جو نیکیاں ہیں وہ ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ہم کر سکتے ہیں لیکن آنے والا پل دیکھ نہیں سکتے، لیکن اس کی نیکیاں ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ کس طرح ہے کہ جس طرح ابھی میں نے شروع میں کہا کہ بہت کم دن رہ گئے ہیں۔ آج جو ذی القعدہ کی جو 26 تاریخ جو چڑھ چکی ہے، تو باقی کتنے دن؟ 4 دن باقی رہ گئے یا 3 دن باقی رہ گئے۔ 29 ہوتی ہیں یا 30 ہوتا ہے چاند، یا ہمیں نہیں پتہ، 3 دن یا 4 دن باقی رہ چکے ہیں۔ اس کے بعد ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو ذی الحجہ کے چاند نظر آنے سے پہلے اگر ہمیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیکج بتایا کہ اسلامی مہینوں کے 4 مہینے ایسے ہیں، یعنی کہ کل مہینے 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے یعنی کہ احترام والے بھی، اور ان میں کچھ چیزیں جس طرح لڑائی جھگڑا ہے یا جنگ ہے جو حرام کر دی گئی، یعنی کہ دونوں لحاظ سے اس میں حرمت استعمال ہوتا۔ تو احتراماً جو اسلامی مہینوں سے 4 مہینے، 3 جو ہیں وہ لگاتار ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، اور جو چوتھا ہے وہ شعبان رجب جو شعبان کے بعد آتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس حدیث میں فرمایا ہے، بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4406 میں، اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ جو ذی الحجہ کا چاند ہے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ذی القعدہ میں یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند کیوں ہے؟ یہ اس لیے بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، علماء یہ کہتے ہیں
کہ اس مہینے میں جو حاجی ہیں وہ حج کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہ مہینہ پسند ہے اور یہ حرمت والا مہینہ بھی ہے۔ تو اگر آ جاتا ہے ذوالحج کے 10 دن، یکم ذوالحج سے لے کے 10 ذوالحج تک، جو ذوالحج کے 10 دن ہیں اس کے متعلق انتہائی قیمتی 10 دن ہیں، اور اتنے انتہائی قیمتی 10 دن ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ 10 دن ایسے 10 دن ہیں کہ ان 10 دنوں سے زیادہ افضل پورے سال کے کوئی دن نہیں ہیں۔ تو پھر ایک صحابی، میرے خیال سے بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 969 میں 969 بخاری کی ہے، تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ 10 دن ان کی اتنی فضیلت ہے، اتنی فضیلت ہے کہ باقی پورے سال میں کسی دن کی اتنی فضیلت نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص جنگ پر جاتا ہے اور شہید یعنی کہ اپنا جنگ پر گیا ہے تو اس سے بھی زیادہ یہ افضل عمل نہیں ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اس سے بھی زیادہ یہ افضل عمل نہیں ہے۔ جتنے 10 دن جو فضیلت والے ہیں وہ اس کو بھی یعنی کہ پار نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر اس طرح ہو کہ ایک شخص جنگ پر گیا ہے، سب کچھ لے کر گیا ہے، اپنا مال بھی لے کر گیا ہے، اپنے آپ کو یعنی کہ اپنی جان لٹانے کے لیے بھی گیا ہے، وہ اپنا سب کچھ خرچ کر دیتا ہے، یعنی کہ اپنے مال بھی سب کچھ خرچ کر دیا، اپنا جان بھی جو شہید ہو گیا، وہ یا اس سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، ورنہ اس کے علاوہ کوئی عمل ایسا نہیں جو ان 10 دنوں سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ اگر ہم ان 10 دنوں میں عبادت کرتے ہیں، نماز تو ہم پڑھے ہیں انشاءاللہ تعالی، 5 وقت فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء نماز ہم پڑھ رہے ہیں، اگر اس کے ساتھ ہم اضافی 2 4 6 نفل بھی ہم شروع کر دیں تو صرف اور صرف 2 4 6 والا معاملہ نہیں رہے گا، وہ بہت زیادہ افضل ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ان 10 دنوں میں پڑھ رہے ہیں۔ اگر ہم ان 10 دنوں میں لگاتار اگر 10 روزے بھی رکھتے ہیں وہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے، وہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم نے ایک رکھ کے ایک رکھ لیا، ایک چھوڑ کے ایک رکھ لیا، وہ بھی کوئی گناہ نہیں، اس طرح بھی رکھ سکتے ہیں۔ یعنی کہ جتنی نیکیاں ہمارے لیے اکٹھی ہو سکیں ان 10 دنوں میں ہم اکٹھی کر لیں، کیونکہ پورے سال میں ایسے 10 دن دوبارہ نہیں آنے۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ان 10 دنوں میں جو کچھ ہم سے اکٹھا ہو سکے ہم کر لیں، اور لیکن یہ نہیں کرنا کہ ہم چیزیں بھی اکٹھے کر رہے ہیں، نیکیاں بھی اکٹھی کر رہے ہیں اور پھر دکھاوا بھی کر رہے ہیں۔ دکھاوا کس چیز کی کر رہے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، قربانی لینی ہے، اونٹ لینا ہے، گائے لینی ہے، ویڑا لینا ہے، جو کوئی بھی قربانی لینی ہے، ہم اس کو گلیوں میں پھیرا رہے ہیں۔ یا ایک تو ہوتا ہے کہ ہم ویسے ہی اس کو چرانے کے لیے پھیرا رہے ہیں کہ وہاں سے کچھ کھا لے گا، وہاں سے کوئی بات نہیں، لیکن ہم اگر دکھاوے کے لیے اس کو پھیرا رہے ہیں وہ قربانی کسی کام کے نہیں جائے گی ہماری۔ قربانی تو ہم کر رہے ہیں لیکن اس قربانی کا کوئی فائدہ نہیں۔ 10 دن میں عبادت کی ہے لیکن اس 10 دن کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دی ہے قربانی بھی لیں، ان 10 دنوں میں عبادت بھی کریں، اور آگے ہو سکتا ہے کہ آگے جو انشاءاللہ تعالیٰ اگر مجھے دوبارہ موقع ملا کہ اس کے متعلق یعنی قربانی کے متعلق بات کروں گا، تو جو 2 باتیں ہیں وہ ذوالحجہ سے پہلے جو ہیں وہ یہ 2 چیزیں یہ ہیں کہ اگر کوئی شخص قربانی کرنا چاہتا ہے، یعنی کہ اس کی قربانی کا ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو استطاعت دی ہے، تو وہ ذوالحجہ کے چاند نظر آنے سے پہلے اپنے بال کٹوا لیں، اپنے ناخن تراش لے، جو کچھ کرنا ہے وہ ذوالحجہ کے چاند نظر آنے سے پہلے وہ کر لیں۔ ذوالحجہ کے چاند نظر آنے کے بعد اگر کسی نے قربانی کرنی ہے تو وہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ وہ اپنے نہ بال کاٹے اور نہ ناخن تراشے۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو غریب صحابہ ہیں جو اس کی استطاعت نہیں رکھتے، یا اس طرح یہ فرمایا کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو یہ بات فرما رہے تھے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک دن مقرر کیا ہے جس دن ہم قربانی کرتے ہیں، وہ عید ہمارا خوشی کا دن یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے، تو وہ آدمی عرض کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس صرف اور صرف ایک بکری ہے جو دودھ دیتی ہے، اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چیز نہیں ہے جس کو میں قربان کر سکوں، اگر آپ مجھے حکم دیتے ہیں تو میں عید پر اس کو قربان کر دوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں، وہ تمہارے لیے یعنی کہ دودھ وغیرہ دیتی ہے تو تمہیں اس کو قربان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم اس طرح کر لو
کہ ذوالحجہ کے چاند نظر آنے سے پہلے اگر تم نے بال وغیرہ کٹوانے ہیں کٹوا لو، اور ذوالحجہ کے چاند یعنی کہ یکم ذوالحج سے لے کر 10 ذوالحج تک عید کی نماز پڑھنے کے بعد تک اگر تم اپنے بال یا ناخن نہیں تراشتے تو تمہیں بھی قربانی جتنا ہی ثواب ملے گا۔ اگر مثال کے طور پر کوئی شخص ایسا ہے جو قربانی نہیں کر سکتا یا اس کی اتنی استطاعت نہیں ہے، تو وہ اگر اس بات پر اس جو پیکج ہے اس کو اویل کر لے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا قربانی کرنے والوں کو مل رہا ہے۔ تو بہترین طریقہ ہے یہ نہیں کرنا کہ قربانی نہیں لینی، لے سکتے ہیں لیکن نہیں لینی اور یہ بھی کام کر لینا، اس کا وہ کوئی فائدہ نہیں، یہ ان لوگوں کے لیے جو قربانی نہیں لے سکتے۔ تو باقی انشاءاللہ تعالیٰ جو قربانی کے تھوڑے بہت مسائل ہیں وہ تھوڑے بعد میں انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان 10 دنوں میں نیک اعمال کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ نوافل روزے اگر آپ رکھیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں۔ اور ایک آخر میں ایک مسئلہ چھوٹا سا پوچھا تھا ایک بہن نے کہ درود شریف کے بارے میں کہ اکثر لوگ لکھا ہوتا ہے، پوسٹ آتی ہیں، ایک تو جو فیس بک پہ انسٹاگرام وغیرہ پہ جو تصویریں آتی ہیں انہوں نے ہماری جنریشن کو اتنا خراب کر دیا جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اوپر لکھا ہوا ہے کہ اتنی مرتبہ یہ ورد کرو گے تو یہ ملے گا، اتنی مرتبہ یہ کرو گے تو یہ ملے گا، یہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ جو صرف اور صرف جو ثابت ہے وہ سامنے آ جاتا ہے، جس طرح سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، 34 دفعہ یا 33 دفعہ یہ ہے، یہ جو چیزیں مخصوص ہیں ان کے بارے میں لکھا ہے، لیکن جو مخصوص نہیں ہے ان کو جان بوجھ کے مخصوص بنا کے پڑھنا یہ گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود شریف کے متعلق ایک حدیث آتی ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب دعا مانگتا ہوں تو شروع میں درود شریف پڑھتا ہوں اور آخر میں درود شریف پڑھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، بہتر ہے۔ پھر وہ تھوڑی دفعہ پھر کرتا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنی دعا میں چوتھا حصہ درود شریف پڑھوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے لیے بہت زیادہ بہتر ہے۔ پھر اس نے تیسری مرتبہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل کرتا ہے کہ میں مکمل دعا ہی درود شریف کے ساتھ مانگوں، اپنے لیے کچھ نہ مانگوں، مکمل دعا ہی درود شریف کے لیے درود شریف صرف مانگوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ عمل کرتے ہو تو تمہارے لیے بہت زیادہ بہتر ہے، اور اتنا زیادہ بہتر ہے کہ جو تم اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ بن مانگے بھی عطا کر دے گا، اور تمہاری مشکلات جو جتنے غم ہیں اللہ تعالیٰ سب کچھ دور کر دے گا۔ یہ صحیح حدیث ہے، ترمذی کی صحیح حدیث ہے، حدیث نمبر 2157 میں حدیث ہے، آپ دیکھ لیں۔ تو ہمیں اگر درود شریف پڑھنا ہے ہم سارا دن بھی پڑھتے رہیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک نماز کے بعد دل کر رہا ہے 2 دفعہ پڑھنا ہے، 4 دفعہ پڑھنا ہے، پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں، لیکن مخصوص اتنی دفعہ پڑھنا ہے تو یہ ملے گا، یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔